صدا آتی تھی ہم بھی نہ پیئیں گے جب تک تمہیں پانی نہیں مل جائے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ کس طرح سے دکھلاؤں تمہیں شکل دوبارہ کس طرح سے دکھلاؤں تمہیں شکل دوبارہ جب پانی مشکیز سے بہہ جائے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ مجبور ہے بازو بھی نہیں تم ہی بتاؤ مجبور ہے بازو بھی نہیں تم ہی بتاؤ کس طرح سے امو تمہیں بہلائے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ ہمیں ہم ہیں آزمائے ہوئے بہت زمانہ ہوا ہم کو گھر لٹائے ہوئے سکون سے بیٹھے ہیں ہر دل میں گھر بنائے ہوئے سکون سے بیٹھے ہیں ہر دل میں گھر بنائے ہوئے چراغ عشق علی دل میں ہے جلائے ہوئے خدا کے نور سے ہم سب ہیں لو لگائے ہوئے خدا کے نور سے ہم سب ہیں لو لگائے ہوئے خدا نبی سے ملا نبی علی سے ملے خدا نبی سے ملا نبی علی سے ملے خدا سے ہم ہیں یوں ہی سلسلہ ملا ہوئے خدا سے ہم ہیں یوں ہی سلسلہ ملا ہوئے علی کے واسطے دیوار کیوں نہ در بندی علی کے واسطے دیوار کیوں نہ در بندی ارے خدا کے گھر بھی نہ جائے گے بن بلائے ہوئے خدا کے گھر بھی نہ جائے بن بلائے ہوئے علی کے واسطے
گھر بھی نہ جائے کہ بن بلائے ہوئے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات اے نفس مطمئن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹا تو ہم سے راضی ہے ہم تجھ سے راضی ہیں آ میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا سورہ مبارک فجر کی آخری آیات کریمہ کے ذیل میں کربلا شناسی کے عنوان سے جو سلسلہ بیان آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا آج اس کے 8ویں مرحلے پر جو باتیں آپ کے سامنے گزارش کرنا ہے ان کی عرض کرنے سے پہلے یہ یاد دہانی ضروری اور اہم ہے کہ آج اور کل اور پرسوں یہ 3 موضوعات واقع کربلا کے سلسلے میں انتہائی اہمیت رکھنے والے موضوعات ہیں اس لیے جتنی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں کیا پیدا کی جا رہی ہیں ان تمام غلط فہمیوں کا اور ان تمام غلط باتوں کا سرچشمہ یہ 3 مسائل ہیں جن پر ان 3 دنوں میں گفتگو کرنے کا ارادہ ہے لہذا میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ ان موضوعات پر پوری سنجیدگی کے ساتھ توجہ فرمائیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ میں بات کم کہوں آپ بات زیادہ سمجھیں اس لیے کہ زیادہ بات کہنے کے امکانات زیادہ روشن نہیں آج اس بات کو آپ کے سامنے گزارش کرنا ہے وہ واقعہ کربلا کے سلسلے میں
اور امام حسین کے قیام اور اقدام کے بارے میں ان افکار اور ان آراء پر بحث کرنا ہے کہ جو امام حسین کے سامنے پیش کی گئیں اور جن کو امام حسین نے قبول نہیں فرمایا اور نظر انداز کر دیا۔ اگر آپ تاریخ کربلا پڑھیں گے اور کتابوں میں واقعے سے متعلق حقائق کو جمع کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس وقت فرزند رسول الثقلین نے اس قیام کا آغاز کیا ہے یا پہلے مرحلے پر جب مدینۃ الرسول سے چلے ہیں یا دوسرے مرحلے پر جب حرم خدا کو چھوڑ کے اور حج کو عمرے سے بدل کے امام حسین نے قدم آگے بڑھایا ہے، اس وقت مختلف افراد تھے جنہوں نے امام حسین کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ آپ نہ جائیں۔ ان افراد میں جو فی الحال میری نگاہ میں ہیں 12 افراد وہ تھے جو امام حسین کو یہ مشورہ بربنائے خلوص اور بربنائے محبت دے رہے تھے، اور 8 افراد وہ تھے جنہوں نے امام حسین کو یہ مشورہ تنقیدی نگاہ سے اور گویا امام عالی مقام کو ان کے غلط فیصلے پر تنبیہ کرتے ہوئے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کو قیام نہیں کرنا چاہیے اور آپ کو ایسے اقدام سے باز رہنا چاہیے۔ وہ افراد جنہوں نے بربنائے خلوص و محبت امام حسین کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، ان میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، باہر والے بھی ہیں، نبی کے اصحاب بھی ہیں، نبی کے بعد والے بھی ہیں، اور ان تمام افراد کو امام حسین نے جواب الگ الگ دیا ہے، یعنی جس کے ظرف میں جتنی صلاحیت کی اور جو مسئلے کو جس مقدار میں سمجھ سکتا تھا امام حسین نے اسی مقدار میں اسے مسئلے سے آشنا بنایا۔ اس لیے کہ اسلام کی کھلی ہوئی تعلیم ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، دیکھو لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرنا۔ ہر آدمی ہر بات سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، جو جتنی بات سمجھ سکے اسے بات اسی طرح سمجھانی چاہیے۔ اور یہیں سے ایک نقطہ آپ اور بھی محسوس کریں، اگرچہ پیغمبر اسلام جو بولتے تھے وہ وحی پروردگار ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یہ وہی کہتا ہے جو وحی پروردگار ہوتی ہے۔ تو نبی کا کلام بھی وحی خدا کا نتیجہ ہے، قرآن مجید کی آیات بھی وحی خدا کا نتیجہ ہے، مگر آیات قرآن کو معجزہ کہا گیا مگر نبی کے کلام کو معجزہ نہیں کہا گیا۔ آخر فرق کیا ہو گیا؟ جو وحی ادھر ہی سے آئی ہے، ارشاد اسی کا ہے، اشارہ اسی کا ہے، تو ایک کلام معجزہ بننے کے لائق ہو گیا اور ایک کلام معجزہ نہ بن سکا۔ اس کے جو اور اثرات ہیں ان میں بنیادی راز یہ بھی ہے کہ جب قرآن کی آیتیں آ رہی تھی تو خدا نبی سے بات کر رہا تھا، جب نبی کی حدیثیں آ رہی تھی تو نبی عوام سے بات کر رہے تھے۔ اللہ کا مخاطب پیغمبر ہے، نبی کے مخاطب امت کے افراد ہیں، تو خدا اس لہجے میں بات کرتا ہے جو نبی کے سایہ نشان ہے، اور نبی اس لہجے میں بات کرتا ہے جو عوام کے سایہ نشان ہے۔ اس طرح محمد نبی کے کلام میں، نبی کے افکار میں، نبی کی فصاحت و بلاغت میں کوئی نقص نہیں ہے، مگر کبھی کبھی متکلم کے سامنے، بولنے والے کے سامنے یہ مجبوری بہرحال پیش آ جاتی ہے کہ اگر معمولی سطح کا انسان گفتگو کرنے والا ہو تو اسے بہرحال اسی طرح سمجھانا پڑتا ہے، اور اس کی بہترین مثال آپ اپنے گھر میں صبح و شام دیکھتے رہتے ہیں۔ یہی کام آپ کے بزرگوں نے کیا ہے اور یہی کام آپ بھی کرتے ہیں۔ آپ جو اپنے بچے سے بات کرتے ہیں تو جو انتہائی محبت بھرے لہجے میں بات کرتے ہیں تو لہجہ وہی ہوتا ہے جو صحیح نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے آپ کا بچہ 2 برس 3 برس کا ہے، وہ کوئی فصیح و بلیغ گفتگو تو نہیں کر سکتا، صحیح الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتا، تو آپ جب اظہار محبت کرتے ہیں تو اپنی فصاحت کو بھول جاتے ہیں، اپنی بلاغت کو بھول جاتے ہیں، اپنے صحیح تلفظ کو بھول جاتے ہیں۔ جیسا تلفظ بچپنے میں وہ بچہ کرتا ہے
اسی لہجے میں آپ بات کرتے ہیں، اور بچہ اتنا مانوس ہوتا ہے کہ سوچتا ہے بابا مجھ سے محبت کر رہے ہیں، اماں مجھ سے الفت کا اظہار کر رہی ہیں، یہ بزرگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ورنہ اگر آپ فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کریں تو بچہ مانوس نہ ہو سکے گا، اجنبیت محسوس کرے گا۔ تو جب کسی ایسے کو جسے بات سمجھانا ہے، اجنبیت سے الگ کر کے محبت کے ماحول میں لانا ہے، تو اسی لہجے میں بات کرنا پڑتی ہے۔ آپ اپنے بچے کا لہجہ اختیار کرتے ہیں، نبی اپنی قوم کا لہجہ اختیار کرتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ بچے کو آپ کی محبت پر اعتبار ہو جائے، نبی چاہتے قوم کو ان کی محبت پر اعتبار ہو جائے۔ اب آپ کا بچہ شریف ہوتا ہے تو محبت پر اعتبار کر لیتا ہے، اور نہیں کہتا پاپا غلط بول رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے ان کا دماغ کچھ ٹھیک نہیں کام کر رہا ہے، ورنہ ان کو تو اپنے لہجے میں بولنا چاہیے۔ اب اگر کسی کو محبت پر اعتبار نہیں ہوتا تو محبت کی ایسی ناقدری کرتا ہے کہ وہ اظہار محبت کر رہا ہے، یہ بیچارہ اسے اذیان سمجھ رہا ہے، اس طرح بڑے مختلف جو افراد بھی امام حسین کے سامنے آئے، ہر آدمی نے اپنی اپنی فکر کے مطابق مشورہ دیا، اور مشورے بھی الگ الگ ہیں۔ کسی نے خط لکھا، کسی نے نام پیغام پر بھیجا، کسی نے براہ راست گفتگو کی، کسی نے مدینے میں مشورہ دیا، کسی نے مکے میں مشورہ دیا، کسی نے مدینے میں مشورہ دیا، اور جو امام حسین نہیں مانا مکے چلے آئے تو پھر مکے تک آئے دوبارہ پھر سمجھانے کے لیے کہ اب بھی شاید اپنی رائے کو آپ بدل دیں، اور اب بھی اگر سفر نہ کریں، عراق کا رخ نہ کریں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ جو نام کچھ آپ نے سنے ہیں اور جو نہیں بھی سنے ہیں وہ میرے تمام سننے والے نوٹ کریں اور جائیں واقعے کربلا پڑھیں، تاکہ اندازہ تو ہو یہ ہے کیا، یہ ماجرا کیا ہے، یہ داستان کیا ہے، یہ واقعہ کیا ہے۔ خالی دو لفظوں میں یہ کہہ کے بات کو نہیں اڑایا جا سکتا۔ ایک قوم ہے جو صدیوں سے روتی چلی جا رہی ہے۔ ارے آپ کا بھی تو کوئی مرا ہوگا، 2 ہی دن روئے ہوتے۔ آپ کے گھر میں کوئی مصیبت آئی ہوگی تو کبھی ایک دن تو اس کا ذکر کیا ہوتا۔ آپ تو خوشیوں کا ذکر کرتے گھبراتے ہیں، غم کیا منائے۔ یہ صلوات پڑھے محمد و علی بزرگوں کو یاد کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے، کلیجہ چاہیے، احسان شناسی چاہیے۔ احسان فراموش کسی کے احسان کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ تو امام حسین کا احسان کیا، گھر والے میں جن لوگوں نے امام حسین کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ فرزند رسول آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ نہ جائیں۔ ان میں خواتین میں جناب ام سلمہ ہیں، جنہوں نے یہ تذکرہ کیا کہ بیٹا تمہارے جد بزرگوار نے مجھے بتایا ہے کہ عراق تمہارے لیے خطرناک جگہ ہے، اور فرمایا ہے کہ میرا ایک فرزند عراق میں شہید ہوگا، لہذا عراق کو تم نے کیوں ارادہ کیا؟ امام حسین نے کہا نانی جان اگر آپ کے مشورے کا مقصد یہ ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں اور آپ بتانا چاہتی ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو تو خالی بتایا ہے کہ عراق کوئی جگہ ہے اور میرا کوئی فرزند ہے جو عراق میں شہید کیا جائے گا، کہ یہ تو میں وہ جگہ دکھلا دوں آپ کو، کہ یہ تو میں وہ وقت بتا دوں، وہ موقع بتا دوں، وہ منظر آپ کو دکھلا دوں، آپ کو سمجھا دوں کہ میں ہوں جو شہید ہونے والا ہوں، میں ہوں جو قربانی دینے والا ہوں۔ مگر وہ وقت آ گیا ہے جب جان بچانے سے زیادہ اہم ایمان بچانا ہے، لہذا مجھے جانا پڑے گا۔ گھر والوں میں جن مردوں نے امام حسین کو مشورہ دیا ان میں 2 نمایاں شخصیتیں ہیں۔ ایک امام حسین کے بھائی جناب محمد حنفیہ، محمد حنفیہ کا ذکر آپ سنتے رہتے ہیں، ان تفصیلات کے موقع نہیں ہے، حالات خود آپ پڑھ لیں گے۔ وہ مختصر یہ یاد رکھتے محمد حنفیہ امیر المومنین کے اولاد میں معصومین کے بعد کوئی معمولی درجے کے مالک نہیں ہے۔ امام حسن امام حسین تو خیر امام ہے، معصوم ہے، مگر اس کے بعد جو علی کی اولاد ہے ان میں جناب محمد حنفیہ کا مرتبہ بہت بلند ہے، ان کا درجہ بہت بلند ہے ہر اعتبار اور شجاعت و ہمت کے اعتبار سے۔ تو اتنا پہچان لینا چاہیے کہ جمل کے میدان میں مولا کائنات کے پرچم اسلام علم لشکر محمد حنفیہ کا اور محمد حنفیہ کی عمر عباس علمدار سے 10 سال زیادہ ہے، یعنی جمل کے موقع پر عباس علمدار صفین کے موقع پر اس زمانے میں عباس علمدار کی عمر 10-11 سال کی تھی اور محمد حنفیہ کی عمر 20 سے 30 برس کی تھی۔ واقع کربلا کے موقع پر جناب عباس کی عمر 34 سال کی تھی اور جناب محمد حنفیہ کی عمر تقریباً
44 سال کی تھی. بہرحال تو محمد حنفیہ ایک بڑی ہمت والے طاقت والے انسان ہیں جن کے مشورے کی بنیاد بزدلی نہیں ہے. میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ محمد حنفیہ کے مشورے کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ ڈر رہے ہیں کہ ہائے کیا ہوگا اور اگر کوئی حملہ ہو گیا, جنگ ہو گئی, لڑائی ہو گئی تو کیا ہوگا. محمد حنفیہ ایک صاحب جرأت, صاحب ہمت اور صاحب شجاعت انسان ہے. مگر انہوں نے یہ امام حسین کے سامنے مسئلہ رکھا کہ بھائی آپ کو جانتے ہیں کہ عراق والوں نے بابا سے وفا نہیں کی, آپ جانتے ہیں کہ عراق والوں نے بھائی سے وفا نہیں کی, لہذا اگر آپ چاہیں تو یہیں رہیں اور اگر کہیں جانا چاہتے ہیں تو یمن چلے جائیں, کسی اور جگہ چلے جائیں, مگر عراق نہ جائیں تو بہتر ہے. امام حسین نے ان کو بھی سمجھایا بھیا مسئلہ جان بچانے کا نہیں ہے, اس وقت دین خدا خطرے میں ہے, اس وقت اسلام خطرے میں ہے, ایمان خطرے میں ہے, لہذا وقت آ گیا ہے کہ میں جان قربان کروں. اور یہ مشورہ بھی دیا مگر ایسے موقع پر آپ کو میرے ساتھ نہیں جانا ہے. توجہ کریں, یہ بات ہے, آپ کو میرے ساتھ نہیں جانا ہے, آپ کو اسی مدینے میں رہنا ہے. اور امام حسین نے جو محمد حنفیہ کو مدینے میں روکا اس کے اثرات بھی مختلف روایات میں پائے جاتے ہیں. وہ یہ کہتا محمد حنفیہ بیمار ہو گئے تھے اور میدان جہاد میں ان کی آنکھیں زخمی ہو چکی تھی, لہذا انہیں روک دیا گیا. مگر بعض روایات میں اس کا راز امام حسین کی زبان سے یہ ہے کہ ایک میرا نمائندہ مدینے میں رہنا چاہیے. یہ بڑی قیمتی بات ہے, ایک میرا نمائندہ مدینے میں رہنا چاہیے. اور اس بات کو ہم نے پہچانا اور اسی نے محمد حنفیہ کی عظمت کو پہچانا. لیکن امام حسین کے سفر کی خصوصیت ہے, توجہ کریں, امام حسین کے سفر کا ایک امتیاز ہے اور وہ امتیاز یہ ہے کہ پیغمبر جب ہجرت کر رہے تھے, بڑی عجیب و غریب بات ہے, اس روح کی توجہ کریں, پیغمبر جب ہجرت کر رہے تھے تو نبی نے وطن چھوڑا, مکے سے جا رہے ہیں, لیکن اگر نبی جا رہے ہیں تو جو نبی کے بعد کا صاحب منصب اور دین کا ذمہ دار ہے وہ بہرحال بستر پر موجود ہے. ہجرت کی رات جب نبی جا رہے تھے جو دین کا ذمہ دار ہونے والا ہے یا ہے وہ بہرحال موجود ہے, اسے چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیکن امام حسین جب جا رہے تھے تو جتنے دین کے ذمہ دار تھے سب امام حسین کے ساتھ تھے. شاید اس وقت پر غور نہیں کیا, جتنے دین کے ذمہ دار تھے وہ سب امام حسین کے ساتھ تھے. عصمت اور امامت کے اعتبار سے 3 اور کمال جلالت کے اعتبار سے 2. اس وقت میں جو واقعہ کربلا پیش آیا ہے وہ 3 امام تھے. امام حسین امام تھے, وہی موجود تھے, امام حسین الدین وہی موجود تھے, امام محمد باقر 3 برس کے صحیح مگر تھے. اور یہ 3 برس کی عمر صاحبان عصمت اور صاحبان امامت اور صاحبان منصب کے لیے کوئی معمولی عمر نہیں ہے. جس کو اللہ منصب دار بناتا ہے وہ تو گہوارے سے اعلان کرتا ہے, جس کو اللہ عہدہ دیتا ہے اس کے لیے قرآن کہتا آتیناہ الحکم صبیہ, ہم نے بچپن ہی میں انہیں عہدہ دے دیا. تو اللہ والوں کی شان الگ ہوتی ہے. تو 3 تھے صاحبان منصب, امام معصوم اور سب امام حسین کے ساتھ جا رہے ہیں. اور غیر امام میں 2 عظیم شخصیتیں ہیں جو بہرحال مذہب کی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل ہیں اپنی حدوں میں, جناب زینب اور جناب ام کلثوم, یا اس کے علاوہ جو شہداء بعد میں راہ خدا میں قربان ہو گئے جو مجاہدین امام حسین کے ساتھ ہیں وہ سب امام حسین کے ساتھ چلے گئے. نہ مردوں میں کوئی ایسا رہ گیا نہ عورتوں میں کوئی ایسا رہ گیا. عباس علمدار اگر کوئی ذمہ داری امامت کے علاوہ سنبھالتے وہ بھی ساتھ گئے, علی اکبر امامت کے علاوہ ذمہ داری سنبھالتے انہیں بھی ساتھ لے گئے, ثانیہ زہرا انہیں بھی ساتھ لے گئے, جناب ام کلثوم انہیں بھی ساتھ لے گئے. وقت کے 3 امام تھے وہ بھی ساتھ چلے گئے. یعنی مدینۃ الرسول شخصیتوں سے بالکل خالی ہو گیا. یا ضرورت تھی کہ کوئی باکمال انسان جو اتنی دیر تک, توجہ میرے الفاظ میں بولیے گا, جو اتنی دیر تک مدینہ رسول کو سنبھال سکے جب تک ذمہ دار مذہب پرست کے نہ آئے. یعنی میں بعض لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ سال بھر تک تقریباً یا کچھ زیادہ محمد حنفیہ نے مدینے میں وہی کام انجام دیا ہے جو دور خیبر کبریٰ میں علماء انجام دے رہے ہیں. اس طرح کوئی محمد اور
جعفر طیار کے فرزند، ظاہر وہ بھی امام حسین کے بھائی ہیں، اس لیے کہ جعفر طیار اور مولا کائنات دونوں بھائی ہیں. تو جعفر طیار کے فرزند جناب عبداللہ جو جناب زینب کے شوہر بھی ہیں، وہ بھی امام حسین کے گھر والوں میں ایک نمایاں کردار کے مالک ہیں. انہیں بھی امام حسین نے مدینے میں چھوڑا. انہوں نے بھی مشورہ دیا، پہلے مشورہ دیا، گزارش کی آپ نہ جائیں. امام حسین نے فیصلہ کیا مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے، یہاں کے حالات کے قابل نہیں ہیں کہ میں مدینے میں رہ سکوں. تو جناب عبداللہ ابن جعفر نے اپنے دونوں فرزند اون محمد کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ جاؤ جاگے چچا سے ماموں سے گزارش کرو، یہ حالات ناسازگار ہیں. انہوں نے اس پیغام کو پہنچایا. امام حسین نے کہا میں حالات جانتا ہوں مگر اپنا فرض اپنی ذمہ داری بھی جانتا ہوں. اس کے بعد مکے میں امام حسین کا قیام تھا تو عبداللہ ابن جعفر گرائے مکے اور یہ گزارش کرنے کے واسطے کہ مولا اب غنیمت ہے، مکہ تو جائے ہم نے، حرم خدا ہے، یہیں آپ ٹھہر جائیں، آگے خطرات ہی خطرات ہیں. آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارے خاندان کے ساتھ ان لوگوں نے کیا برتاؤ کیا ہے، لہذا ان خطرات کی طرف وغیرہ نہ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ آپ نہ رہ جائیں گے دنیا میں تو کیا رہ جائے گا. لیکن امام حسین نے کہا نہیں، میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں، اس لیے کہ میرے لیے یہ تعلیم ہے، میرے واسطے یہ ذمہ داری ہے کہ میں چلا جاؤں اور میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں. جب فیصلہ سنا دیا کہ جانا میرا فریضہ ہے، تب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا کہ مولا اگر یہ طے کر دیا ہے کہ آپ کو جانا ہے اور یہ حکم ہے کہ مجھے نہیں جانا ہے تو میرے دونوں بیٹوں کو ساتھ دیتے جائیں. اسی لیے میں نے مخلصین میں جو بات گزارش کی ہے، مخلصین میں یعنی اگر مسئلہ یہی ہے کہ دین پر قربان ہونا ہے تو ان بچوں کو بھی قربان ہونا چاہیے. اگر مجھے نہیں لے جا سکتے تو ان کو لے جائیے. وہ مشورہ پر بنا خلوص پر بنا محبت ہے جو انسان اپنی اپنی فکر کے اعتبار سے سمجھتا ہے تو رائے کے گزارش کرتا ہے. اس کے علاوہ خاندان ہی کی تقریباً ایک فرد جناب عبداللہ ابن عباس، انہوں نے بھی مدینے میں روکا، مکے میں روکا، مشورہ دیتے رہے نہ جائیے. امام حسین نے انہیں بھی سمجھا دیا. خیر آپ کہتے ہیں تو میں اس مسئلے پر غور کروں گا. استغفر اللہ فی ذلک، میں اللہ سے طلب خیر کروں گا، میں اللہ سے دریافت کروں گا، جو پروردگار مجھے حکم دے گا میں اس کے مطابق عمل کروں گا. یہ مطمئن ہو گئے کہ شاید امام حسین اب نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ظاہر اللہ تو وہی کہے گا جو خیر ہے اور خیر وہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں. مگر صبح کو جب یہ خبر ملی کہ امام حسین تیار ہو گئے جانے کے واسطے تو گھبرا کے آئے. فرزند رسول آپ نے تو کہا تھا کہ میں استخارہ کروں گا، یہ استخارہ نہیں جو ہم کرتے، یعنی میں اللہ سے طلب خیر کروں گا، اس میں خدا کی نظر میں بھلائی ہوگی وہ کام کروں گا. مگر آپ کے بھائی تیار ہو گئے، کہا میں نے یہ تو کہا تھا کہ جس میں خیر ہوگا وہ کروں گا. میں جانتا ہوں خیر اسی میں، میں جانتا ہوں مصلحت اسلام اسی میں ہے، لہذا میں جا رہا ہوں. صرف ایک عبداللہ ابن مطیع اور عبداللہ ابن جودہ اور مصور ابن مخرمہ اور نہ جانے کتنے افراد ہیں جنہوں نے امام حسین کو مشورہ دیا. یہ 10 ناصحین ہیں، مشفقین ہیں، محبت کرنے والے ہیں جنہوں نے امام حسین سے گزارش کی کہ آپ نہ جائیں تو بہتر ہے. جب امام حسین نکل پڑے تو یہی بات فرزدق نے کہی. جب فرزدق سے ملاقات ہوئی اور امام حسین نے کہا بتاؤ کوفے کے حالات کیا ہیں، جو میں کل گزارش کروں تفصیل کے ساتھ، کوفے کے حالات کیا ہیں. تو فرزدق نے کہا تو مختصر یہ قلوبہم سیوفہم علیک، دل سب کے آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں سب کی آپ کے خلاف اٹھیں گی. یعنی جب تک مارے کا سامنے نہ آئے سب مولائی ہیں، سب حضور کے چاہنے والے ہیں، سب محبت کے دعوے دار ہیں، اور جب مارے کا سامنے آ جائے گا تو تلوار ادھر سے اٹھائیں گے آپ کے ساتھ نہیں. یہ بے ضمیروں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ دنیا داروں کا اور سرپرستوں کا ایک اصول ہوتا ہے. محبت کا دعویٰ ادھر کرتے ہیں اور حمایت ادھر کی کرتے ہیں. یہ موقع نہیں ہے، ورنہ میں اس کی 2-4 مثالیں آپ کے سامنے گزارش کرتا تو شاید میرے بچے بات کو جلدی سمجھ جاتے اور یہ اندازہ ہو جاتا کہ ایک انداز بے ضمیری کا، ایک انداز نافرمی کا یا ضمیر فروشی کا یہ بھی ہوتا ہے کہ دل ایک کے ساتھ رہے اور حمایت دوسرے کے ساتھ رہے. محبت ادھر تلوار ادھر سے اٹھے گی. دیکھے ہیں ایسے منظر تاریخ میں بہت، اور آپ نے بھی دیکھے اور سنے ہوں گے. بہرحال یہ مشورے امام حسین کے سامنے آتے رہے مگر امام حسین نے سب کو سمجھایا اور اس کے بعد چلے گئے. یہ تو ایک قسم تھی. دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو آئے امام حسین پر تنقید اور اعتراض کرنے کے لیے، جن میں نمایاں فرق جناب عبداللہ ابن عمر، بڑے باپ کے بیٹے ہیں، سمجھدار زیادہ ہیں،
انہوں نے آ کے کہا دیکھیے کام وہ کیجیے جس میں خیر ہو بھلائی ہو. توجہ کریں, کام وہ کیجیے جس میں خیر ہو, جس میں بھلائی ہو, نیکی ہو. امام حسین نے کہا یقیناً میں وہی کام کروں گا جس میں خیر ہو, جس میں بھلائی ہو, جس میں نیکی ہو. میں اس کے علاوہ اور اس سے ہٹ کے کوئی کام انجام دینے والا نہیں. کیا مگر ایک بات سمجھ لیجیے کہ خیر, صلاح, نیکی, بھلائی اسی بات میں ہے کہ آپ بھی اسی راستے پر آ جائیں جس پر ساری قوم آ گئی. فرمائے یعنی کا مقصد یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجیے. سیدھا سیدھا حساب. زیادہ بات کو گردش میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. صاف بتا دیا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ بیعت یزید کر لیں جس میں ساری امت داخل ہو گئی ہے, اسی حلقے میں, اسی دائرے میں آپ بھی داخل ہو جائیں. جان بچ جائے گی, گھر بچ جائے گا, اولاد بچ جائے گی, عافیت ملے گی, آرام ملے گا, انعام ملے گا, اور نہ جانے کیا کہ جو ان کو ملا ہوگا وہ سب ملے گا. ایک مشورہ ہے. دوسرا مشورہ تقریباً اسی سے ملتا جلتا لفظ سے بدل کے دوسرے صاحب نے آگے کہا, اور انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ بیعت یزید کر لیں, آپ کے لیے بہترین بات ہے. دیکھیں, اور ایک لفظ کا اضافہ کر دیا. انہوں نے تو خالی فائدے کی بات کی تھی, انہوں نے جلانے دھمکانے کا ذکر بھی شروع کر دیا. آپ بیعت یزید کر لیں, یہ بہترین بات ہے. اور دیکھیے قوم میں فتنہ نہ پیدا کیجیے, قوم میں تفریح نہ ڈالیے. جو امت ایک نقطے پر متحد ہو گئی ہے تو اسی میں آپ بھی رہیے. ورنہ اگر آپ اس کے خلاف قدم اٹھائیں گے تو ہمیں یہ سوچنے کا موقع ملے گا کہ اس کا مطلب قوم میں تفرقہ چاہتے ہیں, آپ قوم میں جدائی چاہتے ہیں. یعنی بہترین اسلام بیعت یزید میں ہے, جو اس کے خلاف آواز اٹھائے گا پورا قوم میں تفرقہ پیدا کر رہا ہے. اور کیا یہ آواز یہ کافی کی آج آپ کی شکلیں بدل بدل کے, لفظیں بدل بدل کے, محرک ایک ہی ہے. محرک ایک ہی ہے مگر لہجے بدلے ہیں, انداز بدلے ہیں. ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سمجھا رہا ہے. اور ایک ساتھ سے تو دونوں باتوں کو ملا دے, یعنی جرانے کا لہجہ بھی اور محبت کا لہجہ بھی. فرزند رسول, ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ سے بلند تر انسان کون ہے. آپ پیغمبر کی یادگار, آپ علی کی نشانی, آپ خانوادہ ہاشمی کی جان, آپ عرب کا وقار, آپ کا یہ مرتبہ, آپ کا وہ مرتبہ. جب آپ نہ رہ جائیں گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ نہ رہ جائے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ رہیں, گویا خاندان رسالت رہے گا, عرب کا افتخار رہے گا, بنی ہاشم کا وقار رہے گا. لہذا آپ کو زندہ رہنا چاہیے. امام حسین نے کہا ہاں سب باتیں صحیح ہیں مگر اب فیصلہ ہو چکا ہے, لہذا مجھے جانا ہے, مجھے جانا ہے. تم سمجھتے ہو کہ عرب کا, بنی ہاشم کا وقار اور افتخار رہے گا اگر میں زندہ رہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ افتخار اور وقار باقی رہے گا اگر میں قربان ہو جاؤں گا. یہ تو اپنی اپنی فکر ہے اور اپنے اپنے سوچنے کا ایک طریقہ ہے. یہ افراد تھے جو امام حسین کے سامنے آئے. میں سب کا الگ الگ تذکرہ نہیں کر سکتا ہوں, اس میں بات تو طول ہو جائے گا. لیکن اب ان سارے تذکروں کو سمیٹنے کے بعد, جو واقعہ کربلا کے بعد پڑھے لکھے ضمیر فروش اہل قلم پیدا ہوئے, اس 20ویں صدی تک انہوں نے انہی باتوں کو جمع کر کے وہی نتیجہ نکالا جو آج بہت سی زبانوں پر آپ سنتے رہتے ہیں. جو اتنے سمجھدار لوگ, صحابہ, غیر صحابہ, تابعین, خاندان والے, باہر والے, مرد, عورت, جب سب سمجھا رہے تھے تو سمجھ جانا چاہیے تھا. توجہ کریں, یہی بات وہ ہے جو آج بھی ہر جگہ اور ہر کارنوں سے دہرائی جاتی ہے. اتنے لوگ سمجھدار پڑھے لکھے جب مشورہ دے رہے تھے تو سمجھ جانا چاہیے تھا. سمجھنا کیا چاہیے تھا, کیا سمجھنا چاہیے, وہ تو سمجھائیے یہ کیا سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ ظاہر مشورہ دینے والے دو طرح کے ہیں. پہلی قسم جو میں نے عرض کی وہ 10-11 آدمی ہیں جو فقط یہ کہتے ہیں کہ آپ عراق نہ جائیے, وہاں نہ جائیے جہاں خطرہ ہے, مگر کسی ایک کی زبان پر یہ لفظ نہیں آیا ہے کہ یزید کی بیعت کریں. توجہ کریں, نہ عبداللہ ابن مطیع, نہ عبداللہ ابن سودا, نہ عبداللہ ابن عباس, نہ عبداللہ ابن زبیر, نہ عبداللہ ابن عباس, کسی نے یہ نہیں کہا, نہ عبداللہ ابن جعفر کہ بیعت کر لیجیے. یہ کہتے رہے کہ آپ کی زندگی کی سلامتی اسی میں ہے کہ آپ یہی ہیں. ام سلمہ نے کہا بیٹا عراق نہ جاؤ, مگر یہ نہیں کہا کہ یزید کی بیعت کر. محمد حنفیہ نے کہا بھیا آپ یمن چلے جائیے, کہیں اور چلے جائیے, مگر یہ نہیں کہا کہ یزید کی بیعت کر لیجیے. یہ دوسرا طبقہ تھا جس میں بعض کا نام میں نے لیا اور بعض تاریخوں میں موجود ہیں, آپ پڑھ لیجیے گا. اور کیا آپ نے تو ایک قسم کو اسی لیے میں نے ان کو مخلص کہا ہے
کہ جو جان بچانے کی فکر میں ہے کہ مولا کی جان بچ جائے، نبی کا نوازہ زندہ رہ جائے، مگر اس بات کے فیور میں اور اس بات کی حمایت میں نہیں ہے کہ حسین معاذ اللہ بیعت یزید کر لیں. یہ وہ ہیں جو حسین سے محبت کرنے والے ہیں مگر یزید کو برحق سمجھنے والے نہیں ہیں. اب یہ دوسرا طبقہ جو آج آدمیوں کا ہے، یہ ان کی رائے ہے کہ بیعت کر لیں، اسی میں خیر ہے، آپ کے لیے امت کے لیے بھلائی ہے، عافیت ہے، زندگی ہے، راحت ہے، آرام ہے، انعام ہے، اکرام ہے، اور آخرت میں کیا ہے وہ خدا جانتا ہے. یہ طبقہ ہے. میں اس لیے بار بار اس کو دوہرا رہا ہوں کہ کل جو میں تذکرہ آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں اس کی تمہید آج آپ ذہن میں رکھیں کہ امام حسین جو وطن چھوڑ کے جا رہے تھے یا مکے سے نکلے یا مدینے سے، دونوں موقع پر جتنے مشورہ دینے والے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جن کو امام حسین سے خلوص ہے، محبت ہے، الفت ہے، مگر یزید سے کوئی رابطہ نہیں ہے، یزید سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ یزید کو ویسے ہی باطل سمجھتے ہیں جیسے امام حسین، وہ یزید کو ویسے ہی غلط سمجھتے ہیں جیسے امام حسین. مگر جب ایسے نیک کردار افراد کو مشورہ دیتے دیکھا تو کچھ ایسے بھی نااہل تھے جن کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اس موضوع میں مشورہ چل سکتا ہے، اس موقع پر کچھ کہنے کی گنجائش ہے، لہذا انہوں نے اپنی آواز اس آواز کے ساتھ ملا دی. یہ اور بات ہے جب بے جوڑ بات ملائی جائے گی تو ملے گی نہیں. اس لیے بے جوڑ بات کا تو خاصہ ہی ہے کہ کیسا ملانا چاہو، کیسے ہی جوڑنا چاہو، لیکن چونکہ بے جوڑ ہے اہل نظر تو پہچان ہی لیں گے، چاہے بات کو بات سے ملایا جائے، چاہے آدمی کو آدمی سے ملایا جائے. جو بے جوڑ رابطہ ہوگا وہ بہرحال پہچان لیا جائے گا، اس کو دنیا میں ہر صاحب نظر محسوس کر لے گا. لہذا یہ ایک آواز تھی مخلصین کی جس میں منافقین نے یا دوسرے افراد نے یا یزید پرست لوگوں نے اپنی آواز کو ملا دیا. اس کے بعد جو طبقہ اہل قلم کا یا مصنفین کا پیدا ہوا، ان میں جو افراد پیدا ہوئے اس جماعت کی حمایت کرنے والے یہ ان محبت کرنے والوں کی حمایتی نہیں ہیں، یہ ان تنقید کرنے والوں کے، تنبیہ کرنے والوں کے، اعتراض کرنے والوں کے حمایتی ہیں، اور انہی کی آواز کو ساری قوم کی آواز قرار دیتے ہیں. توجہ کریں گے آپ، انہی کی آواز کو ساری قوم کی آواز قرار دیتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ کہہ رہے تھے تو امام حسین کو بیعت یزید کر لینا چاہیے. میں پھر اپنی بات کو دوہرا رہا ہوں، کون بڑا آدمی کہہ رہا تھا کہ بیعت یزید کر لو؟ توجہ کریں، یہ صحیح ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہ جائیے، نہ اٹھیے، قیام نہ کیے، مگر قیام نہ کرنا الگ ایک بات ہے اور یزید کی بیعت کر لینا الگ ایک بات ہے. آج بھی دنیا میں لاکھوں مسلمان پڑے ہوئے ہیں جو باطل نظاموں کو دیکھ رہے ہیں، باطل حکومتوں کو دیکھ رہے ہیں، کافروں کی حکومتیں، یہودیوں کی حکومتیں، عیسائیوں کی حکومتیں، مگر قیام نہیں کرتے، اقدام نہیں کرتے. تو اس کے معنی کیا ہے کہ یہودیت کو بڑا سمجھتے ہیں، عیسائیت تو حق بجانی سمجھتے ہیں، کیا کفار مشرکین کو صحیح سمجھتے ہیں؟ صحیح سمجھنا الگ ایک بات ہے اور قیام نہ کرنا الگ ایک بات ہے. جن کو اسلام میں بڑی شخصیت کہا جاتا ہے، توجہ کریں، چاہے وہ نبی کا صحابی مصور مکرمہ رہا ہو، چاہے بڑی شخصیت عبداللہ ابن عباس ہوں، چاہے عبداللہ ابن جعفر ہوں، چاہے محمد حنفیہ ہوں، چاہے ام المومنین ام سلمہ ہوں، جو اسلام کی بڑی شخصیتیں، ان میں کسی ایک نے بھی امام حسین کو بیعت یزید کا مشورہ نہیں کیا. اور جن لوگوں نے بیعت یزید کا مشورہ دیا ہے وہ اسلام میں بڑے کہے جانے کے قابل نہیں، بڑے کہے جانے کے قابل نہیں. حد یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کی انتہائی بزدل آدمی، راتوی کے وقت مکہ چھوڑ کے چلے گئے، تاریخ شب میں نکل چلو مولا، امام حسین کو مشورہ دیا. یہ بزدلی اپنے مقام پر ہے کہ وہ نہ قیام کرنے کی ہمت، نہ مقابلہ کرنے کی ہمت، نہ جہاد کرنے کی ہمت، مگر اس کے بعد بھی عبداللہ ابن زبیر جیسا بزدل انسان جو راتوں رات وطن چھوڑ دے وہ بھی آخر دم تک بیعت یزید کے لیے تیار نہیں ہوا. مقابلہ کیا، مصیبتیں اٹھائیں، خانہ خدا میں پناہ لی، خانہ خدا کو منچنیوں سے مسمار کیا گیا، غلاف کعبہ جلا دیا گیا، یہ سب کچھ ہو گیا، مگر بیعت یزید کے لیے تیار نہیں ہے. تو بزدلی الگ ہے، بیعت الگ ہے، مشورہ الگ ہے، بیعت الگ ہے. لہٰذا یہ جو آج کہنے والے کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے لوگوں نے کہا تو امام حسین کو مان جانا چاہیے تھا، اتنے بڑے بڑے لوگوں نے بیعت کی بات نہیں کہی. جو بات کہی وہ قیام اور اقدام کے بارے میں کہی، اس کا نتیجہ میں آپ کے سامنے خاتمے گفتگو میں گزارش کروں گا. فی الحال اس فرق کو آپ نگاہ میں رکھے تاکہ کل کی بات بھی واضح ہو سکے. اب مسئلہ جو مصنف
محدثین نے اٹھایا جو اہل قلم روزانہ کے مضمون نگار، چیزیں لکھنے والے، بانٹنے والے، ان کے پاس ایک ہی نقطہ ہے کہ ساری امت نے یزید کے بیعت کر لی تو امام حسین کو دیکھنا کہ میجارٹی کدھر ہے، اس کے علاوہ کسی کو کوئی نقطہ سمجھ ہی نہیں آتا ہے۔ امام حسین کو دیکھنا چاہیے کہ میجارٹی کدھر ہے، اکثریت کدھر ہے، اسی وقت پر جانا چاہیے تھا جو اکثریت کا راستہ تھا، اسی وقت پر جانا چاہیے تھا جو میجارٹی کا راستہ ہے۔ میں ایک عجیب و غریب لوگ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ کہ نیا رخ ایسی یاد رکھیے گا، یہ کہ چاہے جو امام حسین کو مشورہ دے رہے ہیں کہ امام حسین کو اکثریت کے ساتھ چلنا چاہیے تھا، یہ خود اکثریت کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں۔ عزیزوں بات یاد رہ جائے گی، کبھی بھولیے گا نہیں، یہ خود اکثریت کے ساتھ نہیں چلے، ورنہ میرا چیلنج ہے چل کے ساری دنیا میں شمار کرو اکثریت حسین کے ساتھ ہے یا یزید کے ساتھ ہے۔ کمروں کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے، ارے میدان میں آ کے سڑک پر شاہراہ عام میں گر کے دیکھ لو، ساری دنیا میں جہاں چلے جاؤ، ہندوؤں سے جا کے پوچھو ان کی اکثریت حسین کے ساتھ ہے یا یزید کے ساتھ ہے، عیسائیوں سے جا کے پوچھو جن کے گھر میں پلا ہوا یزید تھا، دنیا کے بے دینوں سے، مذہب افراد سے جو مسلمان ہیں ان سے جہاں جائے جا کے دنیا میں آپ پوچھیں کہ یہ بتاؤ تم حسین ابن علی کے چاہنے والے ہو یا یزید کے چاہنے والے ہو، جب آپ کو اندازہ ہو جائے اور آپ کو محسوس ہو جائے کہ دنیا میں اکثریت صاحبان ہوش، صاحبان شرافت، صاحبان انسانیت اور صاحبان کمال کی اکثریت یزید کے مقابلے میں کم سے کم تو حسین کے ساتھ ہے۔ میں اور دیکھے کسی سے مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، یزید کے مقابلے میں آج ساری دنیا کی اکثریت حسین ابن علی کے ساتھ ہے، تو اگر تم حسین کو مشورہ دے رہے ہو تو اپنے مشورے پر آج خود ہی عمل کر لو۔ کل جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب تو اکثریت حسین کے قدموں میں ہے یزید کے مقابلے میں، تو آ جاؤ حسین کے قدموں میں تاکہ تمہاری اکثریت کی لاش تو رہ جائے۔ شریف ہو تو اپنی بات پر قائم رہو، چاہے غیروں کی بات مانو چاہے نہ مانو۔ السلام علیکم محمد اس بات سے مصنف کو ہوتا ہے کہ غلط کتابیں سے کتاب دینے والے اگر یہ یزید کی حمایت کرنے کے تیار ہو جائیں تو اس کا مقابلہ حسین کے چاہنے والوں سے ہوگا۔ یہ مجالس اللہ، یہ جلسات، یہ ذکر شہادت، یہ فلوسائے اللہ، یہ ساری دنیا میں چہل پہل ساری دنیا میں جو آج رونق آپ دیکھ رہے ہیں اس عشر محرم میں جا کے شمار کیجیے، اس کے بعد جن مسلمانوں سے پوچھیے کہ وہ جن کی ساتھ اکثریت کی، جن کی بیعت سب نے کر لی تھی، جن کی بیعت کا مشورہ آج آپ امام حسین کو دے رہے ہیں، اتنا ہی بتا دو کہ اس دن دنیا سے گئے اور تم نے کتنا یاد رکھا ہے ان کو۔ دوسروں کو مشورہ تو بعد میں دیا جائے گا، تم نے کتنا ان کو یاد رکھا، کتنا غم منایا، کتنی خوشی منائی ان کے مرنے پر، یہی معلوم ہو جائے گا۔ فقط قلم چلانا، کتاب چھاپ دینا، مضمون نگاری کرنا یہ بہت آسان کام ہے، مگر ضمیر کے خلاف بولنے والا کبھی ضمیر کے خلاف اقدام کرنے کی ہمت نہیں کرتا، اسے کہ ضمیر اندر سے ملامت کرتا رہتا ہے۔ جو کہہ دیا اگر دولت مل رہی ہے، انعام مل رہا ہے تو کہہ دینا آسان ہے، مگر انسان کیسے اس اقدام کے لیے تیار ہوگا جس کے لیے انسانی ضمیر آمادہ نہیں ہوتا۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ امام حسین کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جو اکثریت کر رہی تھی امام حسین کو وہی کرنا چاہیے تھا، جان بچ جاتی۔ موضوع بہت طویل ہے جس کے عرض کرنے کا موقع نہیں ہے، بس خالی بطور خلاصہ دو چار باتیں سن لیجیے، اور میں کیونکہ میرے سننے والے ماشاءاللہ وہ ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن حفظ کرنے والے ہیں، قرآن دہرانے والے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، لہٰذا میں ان کو دعوت نظر دے رہا ہوں چاہے مطالعہ کریں۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اکثریت کا ذکر اکثریت کے عنوان سے 80 مقامات پر کیا ہے، جہاں اکثریت کا تذکرہ اکثریت کے عنوان سے ہوا ہے، اور جب اللہ نے اس اکثریت کو پہچانوایا، توجہ کریں، پہچانوایا تو بعض مقامات تو اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہے، کوئی تذکرہ ہے پرانا جس میں یہ اکثریت کا ذکر آ گیا ہے، مگر جہاں فیصلہ ہے، جہاں خدا نے اکثریت کے بارے میں اپنا فیصلہ سنایا ہے، وہ فیصلہ ان لفظوں میں ہے لا یعلمون، وہ فیصلہ ہے لا یعلمون، اکثریت جاہل ہوتی ہے، یجہلون، اکثریت جاہل ہے، لا یؤمنون،
اکثریت بے ایمان ہے. لا یشکرون، اکثریت ناشکری ہے، شکر خدا کرنے والی نہیں ہے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اے پیغمبر آپ چاہیں بھی تو اکثریت مومن نہیں ہو سکتی. آپ چاہیں بھی تو اکثریت مومن نہیں ہو سکتی ہے. ان تو اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اے پیغمبر اگر آپ نے دنیا میں کہیں اکثریت کا اتباع کر لیا تو یہ آپ کو بھی رستے سے ہٹا دیں گے. توجہ کریں، یہ قرآن مجید میں اکثریت کے بارے میں خدائی فیصلہ ہے. کہیں لا یعلمون، کہیں لا یعقلون، بے عقلے ہیں، ان کو عقل سے کیا واسطہ. کہیں لا یؤمنون، ایمان لانے والے نہیں. کہیں لا یشکرون، شکر خدا کرنے والے نہیں. کہیں اکثرهم الفاسقون، اکثریت فاسق ہے. کہیں کافرون، کافر ہے. کہیں بے ایمان ہے. یہ تذکرے ہیں قرآن مجید میں اکثریت کے بارے میں، تاکہ مسلمان متوجہ رہے کہ مسلمان ہونے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد اکثریت کو معیار نہ بنائے. میں یہ نہیں کہتا اکثریت غلط ہوتی ہے، اکثریت معیار ہے، اکثریت بنیاد نہیں ہے، اکثریت حق کی دلیل نہیں ہے. یہ تو قرآن مجید کا فیصلہ ہے. اور اس پورے جو میں نے عرض کیا ہے 80 مقامات پر جو اکثریت کا تذکرہ اکثریت کے عنوان سے کیا گیا ہے، ان میں جہاں اکثریت کو بے ایمان کہا گیا، بے عقل کہا گیا، جاہل کہا گیا، لا یعلمون کہا گیا، کافرون کہا گیا، فاسقون کہا گیا، جہاں یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں وہ 51 مقامات ہیں. توجہ کریں، 51 مقامات ہیں. کیا اکثریت کو یہ صنعت دی گئی ہے؟ یعنی 80 کے مقابلے میں 51 یہ بھی اکثریت ہے. تو بجائے بے دین انسانوں کی اکثریت کے خدائی بیان کی اکثریت ہی کو سمجھ لیا ہوتا کہ خدا نے جہاں جہاں اکثریت کا ذکر کیا ہے ان میں بھی اکثریت کو یا لا علم قرار دیا ہے، یا بے عقل قرار دیا ہے، یا ناشکرا قرار دیا ہے، یا بے ایمان قرار دیا ہے. تو ظاہر ہے اس کے معنی کیا ہوئے کہ اکثریت کو معیار حق وہی بنائے گا جو جاہل ہوگا، غیر عقل ہوگا، بے دین ہوگا، ناشکرا ہوگا، بے ایمان ہوگا، فاسق ہوگا، کافر ہوگا. مسلمان مومن اکثریت کو معیار حق نہیں بنا سکتا. یہ تو میں نے آپ کے سامنے وہ موارد عرض کیے ہیں، مقامات کہ جہاں اکثریت کا ذکر ہے. ورنہ اکثریت کا تذکرہ بغیر لفظ اکثریت کے، بغیر لفظ اکثر کے، اکثریت ایک تذکرہ فقط سب جانتے ہیں اس لیے سنا رہا ہوں ورنہ وقت نہیں رہ گیا. اکثریت کا تذکرہ بغیر لفظ کثرت کے جو سب سے پہلا تذکرہ ہے. جب سجدہ آدم نہ کرنے پر ابلیس سے خدا نے کہا نکل جاؤ، تو مردود ہے، تو ملعون ہے، نکل جا میری بارگاہ سے. جب نکالا گیا اور چلنے لگا تو قال وبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. اگر مجھے نکال رہا ہے تو تیری عزت و جلال کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے. اب متوجہ ہے میں نے کیا کہا؟ قرآن مجید کا تذکرہ ہے، یہ آیت قرآن کی ہے. کیا کہا؟ لأغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے. تو یہ مخلص بندے اگر نکال لیے جائیں گے تو بچے گا کیا؟ توجہ کریں، اگر چند اللہ کے خالص بندے نکال لیے جائیں گے تو اقلیت بچے گی یا اکثریت؟ کیا بچے گا؟ اکثریت بھی بچے گی. جب چند مخلص نکل جائیں گے تو اکثریت بچے گی. یعنی آپ کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ پیشرو تو بہت پہلے کہہ چکا ہے کہ میں اکثریت کو گمراہ کر کے رہوں گا، اکثریت کو گمراہ کر کے رہوں گا. تو جو ادھر کی وراثت کا حامل ہو وہ اکثریت کو زور دے، مگر جو وارث آدم بن کے آیا ہے وہ اکثریت کی اطاعت نہیں کر سکتا. ایک طرح پڑے محمد علی. بلکہ میرا تو یہ لفظ کہنے کو جی چاہتا ہے حسین نے اس دور کی اکثریت کے فیصلے کو ٹھکرا کے، اس دور کی اکثریت کے فیصلے کو، اگر اکثریت کا فیصلہ تھا تو اس فیصلے کو ٹھکرا کے، اس فیصلے کو رد کر کے ہمیں حق دیا کہ ہم کہیں السلام علیکم.
یا وارث آدم و صفوت اللہ، اے آدم کے وارث تجھے میرا سلام، آدم کے وارث تم پر ہمارا سلام، اس لیے تم وارث آدم ہو، اور تمہیں وارث آدم بنایا اس لیے کیا، تاکہ تمہارے مقابلے میں آنے والے پہچان لیے جائیں۔ لہذا حسین ابن علی اپنے نانا کے دین کے ذمہ دار ہیں، حسین ابن علی اپنے باپ کے کردار کے ذمہ دار ہیں، حسین ابن علی اللہ کی کتاب کے ذمہ دار ہیں، لہذا اس راہ میں جو قربانی دینا پڑے وہ قربانی دے سکتے ہیں۔ اگر لوگ سکوں کے، دولت کے، جاہ و حشم کے، کرسی اور اقتدار کے خیال میں آگے راہ حق سے منحرف ہو جائیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی منحرف ہو جائے۔ لہذا اب میں اپنی تقریر کو سمیٹ کے بس آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، باقی تفصیلات آپ خود سوچیں گے اور پڑھیں گے تو دو نقطے سامنے آئے، ایک مخلصین کا مشورہ، ایک تنقید کرنے والوں کا اعتراض جو بربنائے اکثریت ہے۔ سب نے اکثریت سے بیعت یزید کی ہے، لہذا آپ کر لیے، تو اکثریت کا حال تو ہم نے قرآن میں پڑھ لیا، اکثریت کا حشر تو ہم نے قرآن میں دیکھ لیا، اکثریت کا حشر ہم نے تاریخ میں دیکھ لیا، اکثریت تو ہم نے نہ کبھی معیار حق بنایا ہے اور نہ بنا سکتے ہیں۔ توجہ کریں، جس نے اکثریت کو معیار حق سمجھا وہ رستے پر نہ آیا۔ توجہ کریں، جس نے اکثریت کو معیار حق سمجھا وہ کبھی راستے پر نہیں آیا، وہ یہی سوچتا رہا کہ 40 آدمی ایک طرف ہیں، یہ اکیلے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ دعوت العشیرہ کا سناٹا کیوں تھا؟ اسی لیے کہ جن 40 کو بلایا ہے یہ سب تو کہہ رہے ہیں جادوگر، سب کہہ رہے ہیں دیوانہ، سب کہہ رہے ہیں 360 خدا، یہ اکیلے ہیں جو وحدت اللہ شریف کی بات کرتے ہیں، ہم تو اکثریت کے ساتھ چلیں گے۔ مگر خدا رکھے ایک ایسا بھی اللہ کا بندہ تھا جس نے پہلے دن یہ راستہ بتا دیا، حق کے ساتھ چلو، اکثریت کے ساتھ نہیں۔ جب سب اکثریت کے چکر میں آگے جادوگر کہہ رہے تھے تو وہ اکیلا گیا تھا، نا یا رسول اللہ۔ ساری دنیا میں اگر حساب لگایا جائے تو مسلمانوں کے مقابلے میں اتنی قسمیں جو کفار و مشرکین کی پائی جاتی ہیں وہ بھی اکثریت میں ہیں۔ اگر وہ بھی یہی کلیم کرنا شروع کر دیں، مسلمانوں آؤ مردم شماری کر دو، تم زیادہ ہو یا ہم، اگر ہم زیادہ آئے تو تمہارا قانون یہ ہے کہ اکثریت کے ساتھ چلو گے، تو کل اگر انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی غلطی کی، تم آج کیوں غلطی کر رہے ہو؟ چلے آؤ ہمارے راستے پر، اور ہمارا راستہ کوئی نیا تو نہیں، تمہارا ہی تو راستہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے پائے کیسے واپس چلے آؤ۔ ہاں، یہ میں مزاح نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تاریخی تجربہ ہے ہمارے یہاں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اپنا تو ملکی کفار و مشرکین کا ملک ہے، وہاں یہ مسئلہ پیدا ہوگا، ایک شخص نے کھڑے ہو کہا اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم میں ان میں اتحاد ہو جائے، اتفاق ہو جائے، کوئی جھگڑا نہ رہے، تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے یہ سب پلٹ جائیں اپنے مذہب پر۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ کتنی سادگی سے اس کے بات کہتے ہیں۔ ایک ہندو نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ متحد رہیں، متفق رہیں، مگر کوئی راستہ نکالنا پڑے، کوئی فارمولہ، اور فارمولہ بہت آسان ہے۔ یہ سب پہلے ہماری برادری میں تھے، ان کے پیغمبر نے آ کے توڑ لیا، ان کے پیغمبر نے آ کے ان کو ہماری برادری سے توڑ لیا، یہ ادھر چلے گئے تو یہ الگ ہو گئے، اسی لیے جھگڑا پیدا ہو گیا، پلٹ کے چلے آئے۔ مجمع میں کوئی ایک سمجھدار نہیں پیدا ہوا جو اس کی بات کو رد کر سکتا۔ آپ کو بات بھی الگ چیز ہے، وہ سب جانتے، ہر مسلمان پہچانتا، مگر بات اس نے ایسی کہی کہ میجارٹی ہماری چل بھی دیوار آتی ہے، آپ ہم سے الگ ہو گئے تھے، واپس چلے آئیے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اب سب ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے مقررین، بڑے بڑے مجاہدین اسلام اور حامیان اسلام اور محافظان اسلام اور پتہ نہیں کیا، سب پریشان ہیں۔ اب کیا کریں؟ یہاں تک ایک مرد مومن نے بطور مزاح کہا بھائی آپ تو بہت اچھے بولنے والے ہیں، خطیب مقرر ماشاءاللہ، یہ تو بہترین موقع ہے بولنے کا، اس نالائق کی بات کا جواب تو دیجیے، اس نالائق کی بات کا جواب یہ بڑا خطرناک مسئلہ اٹھایا ہے، اگر کئی لوگ بہت گئے مسلمان تو بڑی پریشانی ہو جائے گی کہ ہم سے تو کہتے ہیں آپ بھی تو مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ تو
وہی ذمہ داری آپ پر ہے. کیا غلط کہتے ہیں آپ؟ یہ ذمہ داری آپ کی ہماری نہیں ہے. اسے کہ آپ خود پرستوں سے ملے ہوئے ہیں. آپ پوچھے گئے ہمارا رشتہ پوچھکن سے ہے, ہم کبھی ان کے ساتھ تھے ہی نہیں. ایک سلام پر محمد ہم سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے الگ ہو گئے, ہم ان کے ساتھ کبھی تھے ہی نہیں. ہماری پوری تاریخ گواہ ہے. ہماری تاریخ تو کرم اللہ وجہہ ایسے محترم مکرم چہرے کی ہے جو کبھی باطل کے سامنے جھکا ہی نہیں. جنہوں نے سر جھکا کے اٹھایا ہو وہ جا کے طے کرے جب دوبارہ جھکنا ہے یا نہیں. تو عزیزو, قرآن مجید نے اسی لیے واضح کر دیا, ایمان پہچانو, کردار پہچانو, حقائق پہچانو. اکثر عقل اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے حق کے مقابلے میں, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے حقائق کے مقابلے میں. تو جہاں تک اکثریت کا مسئلہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے گزارش کر دی. جو آخری جملہ کہنا ہے اور جو قیمتی ہے واقعی اہمیت رکھتا ہے, سنجیدگی کے ساتھ وہ جملے کو سنیں اور میں تذکرے مسائل شروع کروں. اور یاد رکھیے گا یہ تو ان کا ذکر تھا جو تنبیہ کرنے والے, اعتراض کرنے والے, تنقید کرنے والے, ہنگامہ مچانے والے, شور مچانے والے, ان کا حال تو قرآن مجید نے واضح کر دیا. رہ گئے مخلصین, محبت کرنے والے جو یہ کہہ رہے تھے فرزند رسول نہ جائیے نہ جائیے, بیعت یزید نہیں, نہ جائیے, چاہے ابن عباس ہوں, چاہے ابن جعفر ہوں, چاہے محمد حنفیہ ہوں, چاہے ام سلمہ ہوں, چاہے کوئی ہو, جتنے مشورہ دینے والے تھے توجہ کریں, ان کے بارے میں جملہ یاد رکھیے گا کہ واقعہ کربلا میں امام حسین شہید ہو گئے, مگر یہ جتنے مخلص مشورہ دینے والے تھے یہ سب زندہ رہے. نہیں غور کر رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. امام حسین کی شہادت کے بعد ابن عباس زندہ تھے, ام سلمہ زندہ تھی, عبداللہ ابن جعفر زندہ تھے, عبداللہ ابن زبیر زندہ تھے, عبداللہ ابن مطیع زندہ تھے, عبداللہ ابن جودہ زندہ تھے, محمد حنفیہ زندہ تھے. تنہائی کہ امام حسین تو صحیح شہید ہوئے تھے, یہ سب زندہ رہ گئے. تو جب امام حسین شہید ہو گئے تو مشورہ دینے والوں کو یہ کہنا چاہیے تھا, کاش میری بات ظاہر ہو, مشورہ دینے والوں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہماری بات نہ ماننے کا یہ انجام ہوا. مگر یہ تاریخی حقیقت ہے, حسین کے فرزند, حسین کے گھر والے جو زندہ رہ گئے ان کا سر اٹھا رہا, جو مشورہ دینے والے تھے وہ خاموش ہو گئے. یعنی مشورہ دینے والوں کے مشورے کی غلطی کا احساس ہوا, حسین والوں کو اپنی غلطی کا کوئی خیال نہیں تھا. ایک آواز پڑے محمد والے. آج جب ایمان نے کہا کہ میرے بابا نے قربانی دے کے اسلام کو زندہ کر دیا, سکینہ نے کہا میرے بابا نے قربانی دے کے اسلام کو بچا لیا, ثانیہ زہرا نے کہا میرے بھیا نے قربانی دے کے دین خدا کو بچا لیا, ان کا سر افتخار سے اٹھا ہوا ہے. وہ اپنے اقدام کو کل بھی صحیح سمجھتے تھے اور آج بھی صحیح سمجھتے ہیں, مگر مشورہ دینے والے خاموش ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ امامت جو دیکھ رہی تھی, نگاہ امامت جو مستقبل دیکھ رہی تھی, اس مستقبل کو ان افراد نے اپنی جلالت قدر کے باوجود نہیں دیکھا. اس لیے کہ امامت کی نگاہ اور ہوتی ہے امت کی نگاہ. امت جہاں تک دیکھ سکتی ہے اس اعتبار سے گفتگو کرتی ہے, اور امامت جہاں تک نگاہ ڈالتی ہے اس اعتبار سے قدم اٹھاتی ہے. اور نگاہ امامت کی وسعت ہی سے ہم نے اصحاب حسین کی جلالت کو پہچانا. واللہ انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی, خدا کی قسم میرے علم میں میرے اصحاب سے زیادہ وفادار اصحاب نہیں ہیں. ولا اہل بیت ابر واوفا من اہل بیتی, اور نہ کسی کے گھر والے میرے گھر والوں سے زیادہ وفادار اور نیک کردار ہیں. تو میرے اصحاب سے زیادہ وفادار نہیں اور میرے گھر والوں سے زیادہ نیک کردار نہیں, اور ان سب کے سردار کا نام ہے عباس علمدار. عباس وفاداروں کا سردار, عباس نیک کرداروں کا سردار. یہی وجہ ہے کہ ایک عباس کا کردار ہے جس پر کتنی نگاہیں جمی ہوئی. بس میں آ گیا اپنی آخری منزل اور آپ کی متوجہ ہو گئے عزیزو, بہت مصاب ہوں گیا. ایک عباس پر کتنی نگاہیں, کتنی نگاہیں ہیں. مولا کائنات کی نگاہ عباس پر.
کوئی بہادر خاندان کی خاتون بتاؤ جس سے میں عقد کروں اور بہادر بچے پیدا ہوں جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ اب جو عباس دنیا میں آئے تو علی عباس کو اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کربلا میں میرے حسین کا فدیہ بننے والا ہے۔ اسی لیے جب آخری وقت آیا تھا تو مولا کائنات نے سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا۔ زینب میں جا رہا ہوں، ام کلثوم میں جا رہا ہوں، محمد حنفیہ میں جا رہا ہوں، اس گھر کا ذمہ دار یہ میرا لال حسن ہے۔ اور جب ام البنین سامنے آئی تو کہا بیٹا حسن ذرا حسین کو قریب آنے دو۔ ایک ہاتھ سے حسین کا ہاتھ تھاما، ایک ہاتھ سے عباس کا ہاتھ پکڑا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کے آواز دی بیٹا میں نے سب کو حسن کے حوالے کیا اور تجھے حسین کے حوالے کیا۔ میں کربلا میں نہ رہوں گا مگر جب میرا حسین نرغے اعلیٰ میں گر جائے تو عباس میرے حسین پر قربان ہو جائے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے، اور اس غم میں آنسو بہانے کی توفیق۔ علی کی نگاہیں عباس پر ہیں، ام البنین کی نگاہیں عباس پر ہے۔ اسی لیے روایت کا فکرہ ہے جب لٹا ہوا قافلہ قید شام سے چھٹ کے مدینے آیا اور بشیر نے آ کے یہ اعلان کرنا شروع کیا کربلا میں حسین مارے گئے، کربلا میں حسین مارے گئے اور حسین کے اہل حرم واپس آئے ہیں۔ اور یہ خبر ام البنین کے کانوں تک پہنچی تو تڑپ کے نجف کرو کی آواز ہی والی آپ کو تو عباس کی وفا پر بڑا ناز ہو، آپ اپنے لال کی وفا کا ذکر بار بار کیا کرتے تھے۔ ارے صحرا کا لال مارا گیا، میرا حسین شہید ہو گیا، یہ سننا تھا کہ ایک متطلب کے بشیر نے کہا ارے بیوی یہ نہ کہیے جب تک عباس زندہ رہا حسین پر آج نہیں آ رہے وہ۔ اجرکم اللہ، تو علی کی نگاہ عباس پر، ام البنین کی نگاہ عباس پر، تو 3 منزلیں ہو اور مجلس تو وہاں بہت ہوئے گا۔ ام کلثوم کی نگاہ عباس پر۔ عاشور کی رات جب مولا ایک خیمے سے دوسرے خیمے اپنے علمدار کو ساتھ لیے ہوئے اور چھوٹی بہن کے خیمے میں پہنچے تو دیکھا کہ گوشے میں بیٹھی ہوئی زار و قطار ہو رہی۔ بہن خیر تو ہے، یہ رو کیوں رہی ہو، یہ آنسو بہانے کا راز کیا ہے؟ کہا بھیا اب تو معلوم ہو گیا کہ کل قربانی کا دن ہے، کل قربانی کا دن ہے۔ بھابھی ام لیلا علی اکبر کو قربان کر دیں گے، شہزادی اور محمد کو قربان کر دیں گے، جناب ام فروا قاسم کو قربان کر دیں گی، مگر ہائے میرا مقدر میں تو صاحب اولاد بھی نہیں کہ آپ پر کسی کو قربان کر سکوں۔ یہ سننا تھا عباس آگے بڑھے، سیدھی یہ نہ کہیے گا یہ غلام حاضر ہے، میں آپ کی طرف سے مولا پر قربان ہو جاؤں گا۔ اب ام کلثوم کی نگاہ عباس علمدار پر، بس آخری منزل آ گئی۔ عزیزو قربانیوں کا سلسلہ، بنی ہاشم کی قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ وقت آیا جب عباس مولا کے سامنے دست ادب چھوڑ کے کھڑے ہوئے، آقا اب مجھے بھی اجازت دے مولا، اب مجھے بھی جانے دیجیے۔ حسین نے فرمایا عباس کیسے جانے، کیسے اجازت انتا حاصل و لوائی، تم میرے علمدار ہو، تم میرے لشکر کے سردار ہو۔ اے بھیا جب تک سردار زندہ رہتا ہے لشکر کی آس بندھی رہتی، لشکر کے حوصلے بلند رہتے ہیں۔ بھیا تمہیں کیسے جانے دوں؟ یہ سننا تھا عباس سے ظاہر دیتا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں وہ لشکر کہاں ہے جس کا مجھے سردار بنایا گیا؟ مجھے سننا تھا۔ اور رسول نے کہا اچھا بھیا اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ دیکھو خیمے سے برابر آوازیں آ رہی، الاتش الاتش، ہائے پیار ہائے پیار ہائے پیار ہائے پیار، جاؤ بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ اور 2-4 جملے آپ ادھر متوجہ رہیں گے۔ آئے تیرے خیمہ پر آ کے آواز سکینہ سکینہ، بچی نے چچا کی آواز سنی، دوڑ کے میرے خیمہ تک آئی، چچا مجھے یاد فرمایا،
کہا میں نے مولا سے میدان کی اجازت مانگی. آقا فرماتے ہیں بھیا جاؤ بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو, سکینہ لاؤ مشکیزہ لاؤ. بیٹی جاؤ مشکیزہ لاؤ. میں جاتا ہوں بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے کے لیے. سکینہ دوڑ کے گئی, مشکیزہ لا کے چچا کے حوالے کیا. بچے سکینہ کے ساتھ دوڑے چلے آ رہے ہیں. ارے سکینہ کا چچا جائے گا تو پانی ضرور لائے گا, اب باپ جائیں گے تو پانی ضرور آئے گا. مشکیزہ لے کے چلے پر سارے مرائی میں نے چھوڑے تو 2 جملے سنیے اور جب میں چاہیے گا روئیے گا. چلے یہاں تک میدان میں آئے, فوجوں کو ہٹایا, فرات تک پہنچے, گھوڑا فرات میں ڈال دیا, مسجدوں کو بھرا, چلو میں پانی لے کے آوازی پہچانو قبضے میں ہے, پانی میرے قبضے میں ہے. یہ کہہ کے پانی بھیج دیا مگر میں پانی پی نہیں سکتا, میری سکینہ پیاسی ہے. سنو جو میری سکینہ پیاسی ہے. فرات سے پلٹ کے چلے, فرات سے پلٹ کے چلے. جب تھوڑی دیر گزری تو بیداری زینب سے پوچھا اے بھیا میرا شیر کہاں ہے؟ سنو اے بھیا میرا عباس کہاں ہے؟ کہا زینب عباس گئے, اب پلٹ کے نہ آئیں گے, اب واپس نہ آئیں گے. تو سننا تھا زینب سے کہا تو میرے بابا نے سچ کہا تھا, میرے بابا نے سچ کہا تھا. کیا بہن یہ تم نے کیا یاد کیا؟ کیا بابا میرے بازوؤں کو بوسے دیتے تھے اور کہتے تھے زینب تیرے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائے گی. اب مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ وقت آ گیا. سنو ایک مرتبہ عباس کی زیارت کرنے والوں, یہ تو زینب کا عالم تھا. اب پلٹ جو ہوتا ہے جو چلے تو پھر سے ہاتھ سے لیے ہوئے آ رہے ہیں. بچوں نے دیکھا سکینہ آگے بڑھی چچا کا استقبال کرنے کے لیے. اب تو خیمے کا پردہ اٹھایا, دیکھا عالم آیا, عالمدار نہیں آیا. چچا تم کہاں رہ گئے؟ وہ میں نے کہا دیکھی اب چچا کا انتظار نہ کرو, تیرا چچا برا کے کنارے جانے چچا مجبور نہ کر گا دے کہ میں
مجبور نہ کروا دے کہ ویسان سید دیوے جنگلی نارولا بینی جنگلی نارولا بینی نہ تو کمر لا دے کہ ویسان سید دیوے مجبور نہ کروا دے کہ ویسان سید دیوے مجبور نہ کروا دے کہ ویسان سید دیوے جی ساری زندگی نے بات چھوڑے ساری زندگی نے بات چھوڑے سید دیوے جی ساری زندگی میں بات چھوڑے غلامی دا ساری زندگی نے بات چھوڑے غلامی سید دیوے مجبور نہ کروا دے کہ نارولا بینی جنگلی نارولا بینی نہ تو کمر لا دے کہ ویسان سید دیوے مجبور نہ کروا دے کہ ویسان سید دیوے مجبور نہ کروا دے کہ ویسان سید دیوے جیتا سکین ہے تسیانے حیات غریبانے تسکین ہے تسیانے حیات غریبانے اجڑ پیسی بن تیرے اجڑ پیسی مظلوم دگر دے کہ ویسان سید دیوے مجبور نہ کروا دے کہ ویسان سید دیوے مجبور نہ کروا دے کہ ویسان سید دیوے جنگلی نارولا بینی جنگلی نارولا بینی نہ تو کمر لا دے کہ ویسان سید دیوے مجبور نہ کروا دے کہ ویسان سید دیوے مجبور نہ کروا دے کہ ویسان سید دیوے جی کٹ مار دے
سید دیوے مجبور نہ کرگا دے جنگلی نارو نہ بیری وہ جنگلی نارو نہ بیری وہ نہ توڑ کمر گا دے کہ نہیں سن سید دیوے وہ مجبور نہ کرگا دے کہ نہیں سن سید دیوے وہ مجبور نہ کرگا دے کہ نہیں سن سید دیوے وہ جی ساری دین ہے تجیانے ہے یاد غریبان تسکین ہے تسیانے ہے یاد غریبان اجل ویسی ابن تیرے اجل ویسی اور مظلوم نہ کرگا دے کہ میری سان سید دیوے وہ مجبور نہ کرگا دے کہ میری سان سید دیوے وہ مجبور نہ کرگا دے کہ میری سان سید دیوے وہ جی کٹ بازو گئے دوے نام ہی کا چھوڑی گا دے کٹ بازو گئے دوے نام ہی کی چھوڑی گا دے الگ کے راندی ہنج بارش الگ کے راندی ہنج بارش وہ نہ آئے نظر گا دے کہ میری سان سید دیوے وہ مجبور نہ کرگا دے کہ میری سان سید دیوے وہ مجبور نہ کرگا دے کہ میری سان سید دیوے وہ جنگلی نارو نہ بیری وہ جنگلی نارو نہ بیری وہ نہ توڑ کمر گا دے کہ میری سان سید دیوے وہ مجبور نہ کرگا دے کہ میری سان سید دیوے وہ مجبور نہ کرگا دے کہ میری سان سید دیوے وہ جی ساری زندگی نے باتھوڑے ریا دعویٰ غلامی کا ساری زندگی نے باتھوڑے ریا دعویٰ غلامی کا تقریرن کوئی کمار سد جاؤ سے
محمد وآل محمد. متوجہ زیارت.